بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ 2 سالہ دینیات کورس میں دوسرا سبجیکٹ مسائل کا ہے، اور مسائل کے لیے سب سے پہلے بنیادی کتاب ہمارا اسلام پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ عقائد کے لیے بھی یہی پڑھ رہے ہیں، مسائل کے لیے بھی، اس میں دونوں ہیں، بنیادی عقائد بھی ہیں، بنیادی مسائل بھی ہیں۔ تو شروع میں پڑھنے پڑھانے کے لیے ہی یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو اب دیکھیے صفحہ نمبر 22 اور باب دوم اسلامی عبادات نکال لیے نا سب لوگ؟ آپ نکال لیے ہیں؟ صفحہ نمبر 22 حصہ اول، صفحہ نمبر 22 باب دوم اسلامی عبادات۔ سبق کا نمبر دیکھیں گے تو سبق نمبر 8 ہے۔ یہ مسائل ہیں، عبادتوں کے طریقے۔ سب سے پہلے دیکھیے نماز کی فضیلت ہے۔ یہ کتاب سوال جواب کی شکل میں ہے، سوال ہے پھر جواب ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آسانی ہوتی ہے۔ سوال دیکھیے نماز کیا ہے؟ جواب: ہر دن رات میں 5 مرتبہ خدا کی عبادت کا وہ خاص طریقہ جسے مسلمان ادا کرتے ہیں نماز کہلاتا ہے۔ یہ طریقہ مسلمانوں کو خدا اور رسول نے قرآن و حدیث میں سکھایا ہے۔ تو جو سکھایا گیا ہے وہ سیکھ کر اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیے سوال: نماز کس پر فرض ہے؟ جواب: ہر سمجھ بوجھ والے مطلب یعنی پاگل نہ ہو، سمجھ بوجھ والے سے مراد اچھا ہو، جو پاگل نہ ہو۔ ہر سمجھ بوجھ والے بالغ مرد اور عورت پر نماز فرض ہے۔ ایک ایک لفظ کو سمجھ لیجئے۔ سمجھ بوجھ والا ہونا، پاگل نہیں ہونا، پاگل پہ نہیں ہے۔ بالغ ہونا، نابالغ پر نہیں۔ مرد عورت دونوں پر ہے۔ ہر سمجھ بوجھ والے بالغ مرد اور عورت پر نماز فرض ہے، نفل نہیں ہے، چاہے تو پڑھیں چاہے تو چھوڑ دیں، فرض ہے۔ اور جو اسے فرض نہ جانے کافر ہے۔ نماز کو فرض جاننا یہ ایمان کا حصہ ہے، عقیدہ ہے۔ پڑھنا عمل ہے لیکن فرض ماننا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے، اور نہیں پڑھیں گے تو فاسق ہوں گے۔ اچھا سوال: کیا بچوں پر بھی نماز فرض ہے؟ جواب دیکھیے نابالغ لڑکے اور لڑکی پر اگرچہ نماز پڑھنا فرض تو نہیں ہے، کیونکہ اوپر کیا بول رہے تھے، بالغ ہونا چاہیے نا نماز فرض ہونے کے لیے۔ اگرچہ نماز پڑھنا فرض نہیں، مگر بچے کی جب 7 برس کی عمر ہو تو اسے نماز پڑھنا سکھایا جائے، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر پڑھوانا چاہیے۔ عادت ہونا ہے اس کو، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد، آج بالغ ہوا آج بٹھا کے نماز کا طریقہ سکھائیں گے تو ابھی تو فرض ہو گیا، پڑھے گا کب؟ اور وہ بالغ ہونے سے پہلے اپنی مرضی سے جا رہا ہے، آ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، سب کچھ اپنے آپ کر رہا ہے۔ اب نماز کی عادت نہیں ڈالیں گے تو اچانک بالغ ہونے کے بعد نماز کی طرف کیسے آئے گا؟ تو شروع سے ہی نماز کی عادت اس کو ڈالنا ہے۔ تو کوشش کہاں سے کرنی ہے؟ 7 سال سے۔ 7 سال سے ان کو باضابطہ نماز۔ اگر بڑے لوگ نمازی ہوں تو بچے 7 سال نہیں 2 سال سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ 7 سال تک ضرورت نہیں ہے، اور پڑھو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مارنے کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی اگر بڑے نمازی ہیں تو۔ بلکہ تجربہ یہ ہے کہ بڑے نمازی ہوں تو بچے 4-5 سال کی عمر میں مسجد آنے کی ضد کرتے ہیں، پھر ان کو مارنا پڑتا، مت آؤ بولتے، یہ ہوتا ہے۔ اچھا چلیے دیکھیے نماز کی کچھ فضیلتیں بیان کرو۔ یہ حکم
अच्छी तरह ذہن میں رکھنا چاہیے. دیکھیے بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے، بچے کے لیے نہیں ہے، اس بچے کے سرپرست کے لیے ہے یہ کہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھوائے، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو سزا دے. نماز کی کچھ فضیلتیں بیان کرو. جواب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ ایسے گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جب پڑھتا ہے نماز تو اس سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درخت کے پتے. ہماری مسجد میں دیکھیے پورا صحن پتوں سے، پت جھڑ کے موسم میں کتنے پتے گرے رہتے ہیں. اچھا، وہ فتال بھائی جھاڑ دیتے ہیں صبح شام تو صفائی ہو جا رہی ہے. اچھا دیکھیے، پت جھڑ کے موسم میں درخت کے پتے. اور بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. نماز جنت کی کنجی ہے. دیکھیے جنت میں تو بعد میں جانا ہے، لیکن ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے تو یہ اعزاز ہے، بہت بڑی شرافت و کرامت کی بات ہے کہ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے. بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے. جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. حضور کی 63 سالہ حیات طیبہ میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ حضور نے نماز ترک فرمائی. حضور سے زیادہ کون اللہ تک پہنچا ہوا ہے، بلکہ اللہ تک پہنچنے کے بعد ہی نماز آئی. تو نماز اتنی اہم ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. اور قرآن شریف میں ہے کہ نماز آدمی کو بری باتوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. غرض نمازی آدمی اللہ اور رسول کا پیارا ہوتا ہے، اس کے رزق میں، کاروبار میں، عمر اور ایمان میں نماز کے باعث ترقی ہوتی ہے. تو کاروبار آگے بڑھانا ہے تو بھی نماز ہے، زیادہ دن جینا ہے تو بھی نماز ہے، بیماریوں سے بچنا ہے تو بھی نماز. تو اس کے رزق میں، کاروبار میں، دیکھیے رزق میں، کاروبار میں، عمر میں، ایمان میں نماز کے باعث ترقی ہوتی ہے. چلیے، جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کیسا ہے؟ دیکھیے جواب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. دوزخ کے دروازے پر نام لکھ دیا جائے، یہ کتنی ذلت کی بات ہے. خدا اور رسول اس سے بیزار ہیں. اور جو شخص نماز کا پابند نہیں وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین. یہ وعیدیں ہیں نماز چھوڑنے کی. اس زمانے میں بے نمازی کو کیا سزا دی جائے؟ جواب، بے نمازی کے ساتھ کھانا پینا، بات چیت، میل جول، سلام وغیرہ چھوڑ دیں. کس سے بات کریں گے پھر؟ کس کے ساتھ کھائیں گے؟ اتنے بے نمازی ہو گئے ہیں کہ نمازیوں کا بائیکاٹ ہو گیا ہے عملاً. اتنے بے نمازی ہو گئے ہیں کہ نمازی بائیکاٹ میں ہیں. نمازیوں کو جلدی بٹھا کے کھلانے کو تیار نہیں ہے کوئی. تو دیکھیے یہ ہونا کیا چاہیے. یہ کتاب کیا بتا رہی ہے کہ مسلمانوں میں بے نمازی کوئی ہوتا ہے، تھوڑے سے ہوتے ہیں، باقی نمازی سب مل کے اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، وہ سدھر جاتا. یہ کتاب بتا رہی ہے کیا کہ تھوڑے ہوتے ہیں بے نمازی، اتنے ہوتے ہیں کہ جب بائیکاٹ کس کا ہوتا بولیے؟
زیادہ لوگوں کا یا کم لوگوں؟ زیادہ لوگ کم لوگوں کا بائیکاٹ کریں گے نا. 10 ہیں تو 9 مل کے 1 کا بائیکاٹ کریں گے، یا 1 9 کا بائیکاٹ کرے گا؟ وہ خود بائیکاٹ ہو گیا اس کا. تو یہ کتاب کیا بتا رہی ہے؟ مسلمانوں میں بے نمازی زیادہ نہیں ہوتے. نماز اتنی اہم عبادت ہے، وہ اس میں بے نمازی کیسے زیادہ ہوں گے؟ تھوڑے سے ہوں گے. نصیحت سے سدھریں گے، نہیں سدھریں گے، بائیکاٹ کر دو تب تو سدھر ہی جائیں گے. ان کی دعوت میں کوئی نہیں آئے گا، نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، ساتھ میں کوئی ملنا. لیکن اب اتنے ہو گئے ہیں کہ اب کیا بائیکاٹ کریں گے؟ کس کا بائیکاٹ کریں گے؟ بہرحال ایسا زمانہ چل رہا ہے. تو بے نمازی کے ساتھ کھانا پینا، بات چیت، میل جول، سلام وغیرہ چھوڑ دیں، حقہ پانی بند کر دیں. کیا عجب کہ وہ اسی ڈر سے نماز کا پابند ہو جائے. چلیے، حقہ پانی بند کرنے سے مراد وہی کھانا پانی سب بند کر دیں، اسی کو حقہ پانی بول رہے ہیں. چلیے اچھا دیکھیے، آدمی کس عمر میں بالغ ہو جاتا ہے؟ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں پورے 15 برس کی عمر ہو جانے پر اسلام کے قانون میں بالغ مان لیے جاتے ہیں، اور نماز روزہ وغیرہ ان پر فرض ہو جاتا ہے، شریعت کے احکام ان پر جاری ہو جاتے ہیں. 15 سال سے پہلے آثار بلوغ آ گئے، علامات بلوغ ہو گئے، تو وہی سے وہ بالغ ہیں. کچھ نہیں بھی ہوا تو یہاں سے مان لیے جائیں گے. کتنے سال سے؟ 15 برس ہو گئے، اب کوئی علامت بھی ظاہر نہ ہو، مان لیا جائے گا. اسلام کے قانون میں بالغ مان لیے جاتے ہیں، اسلام کے قانون میں. ہاں ٹھیک ہے، یہ پہلا سبق مکمل ہو گیا. اس کو غور سے پڑھ لیجئے، دوہرا لیجئے. کچھ پوچھنا ہو تو دیکھ کر آئیے، نشان لگا کے پوچھ لیجئے. اور یہ سب یاد کر لیجئے، بہتر ہے. بنیادی چیزیں ہیں، بالکل اضافہ کچھ نہیں ہے اس میں، ضرورت سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے. جو بھی ہے ضروری ہے، اضافہ کچھ نہیں.